أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة القارعة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. آج ہم سورہ قاریہ پڑھیں گے. اس کے اندر چار حصے یا چار صورتیں سمجھتے ہیں. سورہ حشر ہم نے الحمدللہ پڑھ لی, سورہ شمس بھی پڑھ لیے. تیسرے نمبر پہ سورہ عادیات ہے, یہ ہم اسکپ کریں گے, یہ نہیں پڑھیں گے. اور چوتھے نمبر پہ سورہ القاریہ ہے, یہ اس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ ہم کریں گے. سب سے پہلے آپ مجھے ایک بار یہ سورت پڑھ کے سنائیے. مائک کھول لیجیے اپنا مائک ہے, یا آپ کی آواز تو بھی آ رہی تھی جیسے بھی بول رہے تھے, اس کو پڑھیے. اور اللہ پڑھ کے سر آواز کلیئر نہیں آ رہی. اچھا اب آ رہی ہے بیٹا, اب آ رہی ہے. ہاں تو آپ اس کو پڑھ کے سنائیے مجھے سورہ القاریہ. قاریہ القاریہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم. بہت اچھا پڑھا ہے آپ نے. دیکھیں پیچھے سورتوں کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کس وجہ سے نازل ہوئی اور کیسے نازل ہوئی. تو یہ والی سورت کا بھی میں آپ کو خلاصہ بتاتا ہوں. تو دیکھیں یہ سورت القاریہ ہے, سورہ القاریہ. اور القاریہ وعلیکم السلام. جی لیکچر شروع ہو چکا ہے اور اس کو جو شروع کی ریکارڈنگ ہے سن لیجیے گا. بعد میں آپ بلکہ ابھی شروع کرنے لگے ہم, تھوڑی سی باتیں ہیں. تو اس کو یہ جو صورت نازل ہوئی ہے وہ اس لیے نازل ہوئی ہے تاکہ جو قیامت کا ہولناک منظر ہے جو میدان حشر میں صورت ہوگی حساب کتاب کے وقت, اس کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالی نے اس صورت کو نازل کیا. آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس دنیا میں ایک وقت عارضی وقت کے لیے, پھر ہم اس دنیا سے جائیں گے, لیکن دوسری دنیا کے جو معاملات ہیں وہ دو ہیں, یا تو جنت کا معاملہ ہوگا یا دوزخ کا معاملہ ہوگا. اچھے لوگ جنت میں جائیں گے اور برے لوگ جہنم میں جائیں گے. لیکن اس چیز کے فیصلے کے لیے پہلے جو ہے ایک عدالت لگائی جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس کو حشر کہا جاتا ہے. حشر کا مطلب ہوتا ہے اٹھایا جانا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام لوگوں کو جمع کریں گے اور ان کا حساب کتاب کریں گے. اور اس میں تو یہی ہوگا کہ ان کے ایک ترازو ہوگا, اس کے اندر ان کے اچھے اعمال بھی ڈالے جائیں گے, ان کے برے اعمال بھی ڈالے جائیں گے. تو جس کے اچھے اعمال زیادہ ہوں گے وہ جنت میں جائے گا, جس کا ترازو اچھے اعمال والا نیچے آ جائے گا, جھک جائے گا, تو وہ جنت میں جائے گا. اور جس کا برے اعمال والا ترازو جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا اور وہ جھک جائے گا, تو پھر وہ جہنم میں جائے گا. تو اس پورے منظر کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو قائم کیا. لیکن میں پڑھتا جاتا ہوں اور اس کو ساتھ ساتھ بیچ میں اس کی تشریح بھی سمجھاتا جاؤں گا. القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ. یاد کرو واقعہ جو دل دہلا کر رکھ دے گا. کیا ہے وہ دل دہلانے والا واقعہ, اور تمہیں کیا معلوم وہ دل دہلانے والا واقعہ کیا ہے. القاریہ کا مطلب دل دہلانے والا, یعنی وہ واقعہ اور وہ منظر ایسا ہوگا کہ اچھے اچھے لوگ اس میں ڈر جائیں گے اور ان کے دل جو ہے وہ کانپ جائیں گے اور ہل جائیں گے. حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ جب حساب کتاب کا معاملہ شروع ہوگا تو لوگ جو ہے ڈر کے مارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی جائیں گے کہ آپ ہمارے لیے دعائیں کر دیں.
تو ہر نبی جو ہے وہ بس اپنا نفس نفسی کی وہ کرے گا، یا اللہ آج مجھے بخش دے پہلے، اس کے بعد پھر میں دوسروں کا بولوں گا آج مجھے بخش دے۔ لوگ جو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے یا اللہ آج پہلے مجھے بخش دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے یا اللہ پاک پہلے مجھے بخش دے اور اس کے بعد جو ہے میں دوسرے لوگوں کو سوال کروں گا۔ لیکن صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہوگی کہ جب لوگ ان کے پاس جائیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہوں گے، یا ربی امتی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ تو وہ منظر اتنا خطرناک ہوگا کہ جو باپ ہوتا ہے وہ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، میاں بیوی سے بھاگیں گے، بھائی بھائی سے بھاگیں گے، کیونکہ ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی کہ آج اللہ تعالیٰ کا اتنا سخت غصہ ہے کہ ایسا نہ ہو ہماری پکڑ ہو جائے۔ تو وہ جو واقعہ ہوگا، یہ جو کنڈیشن ہوگی وہ دل دہلانے والی ہوگی، اور سب کے دل کانپ رہے ہوں گے ڈر کے مارے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن سارے لوگ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے، پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ جس طرح بارش کے بعد پروانے آتے ہیں نا، کتنے زیادہ آتے ہیں اور ہر جگہ پروانے ہی پروانے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ جب اللہ تعالیٰ میدان حشر قائم کریں گے تو پوری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے بھی پیدا ہوئے اور مرے، سب کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو وہ اتنے زیادہ لوگ نظر آئیں گے جیسے پروانوں کی طرح ہوتے، کہ ہر جگہ لوگ ہی لوگ نظر آئیں گے۔ تو اس کو بیان کیا کہ جس دن سارے لوگ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے، اور وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اور پہاڑ ڈھلکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ جیسے اون ہوتی ہے، اون کو کیا کرتے ہیں، اس کو وہ کرتے کاٹتے ہیں، مطلب اس کو ایک مشین میں پھنسا پھنسا کے کھولتے ہیں، اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ اس کے ریزے باریک باریک ہوا میں اڑتے ہیں، یا آپ اس کو آسانی سے یوں سمجھتے ہیں جیسے دھول مٹی جو ہے ہوا میں اڑتی ہے ہمیں نظر آتی ہے۔ تو پہاڑ کتنے طاقتور اور کتنے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط مخلوق ہے، لیکن جب سور پھونکا جائے گا تو یہ بھی جو ہے وہ روئی کے گالے کی طرح اڑتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے۔ مطلب ساری چیزیں جو ہیں وہ بالکل بے حیثیت ہو جائیں گی اور اپنے وجود کو کھو دیں گی۔ اور پہاڑ کے بارے میں سمجھایا کہ بھائی پہاڑ جیسا ہمیں نظر آتا ہے نا، کیٹو کا پہاڑ کتنا بڑا ہے اور ہمالیہ کا پہاڑ دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ہے، لیکن جب سور پھونکا جائے گا یہ سارے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہمیں ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پھر کیا ہوگا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اور جس شخص کے پلڑے وزنی ہوں گے، یعنی ترازو ہے، جیسے سبزی والا وزن کرتا ہے نا، ایک طرف جو ہے وہ لوہے کے بٹے رکھتا ہے اور دوسری طرف سبزی ڈالتا ہے یا کوئی پھل ڈالتا ہے، تو اس طرح وہاں پہ بھی ترازو ہوگا۔ اور ترازو میں جس طرح جہاں پہ پھل رکھتے ہیں وہاں پہ ہمارے اچھے اعمال ڈالے جائیں گے، اور جہاں پہ وہ کاٹ ہوتا ہے لوہے کا تو وہاں پہ جو ہے وہ برے اعمال ڈالے جائیں گے اور وزن کیا جائے گا۔ اگر اچھے اعمال والا پلہ نیچے آ جائے گا یعنی بھاری ہوگا تو مزے ہمارے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، اور برے اعمال والا اگر قرآن پاک سے نیچے آ گیا تو بڑی پکڑ ہوگی اور جہنم میں پھینکا جائے گا اور وہاں پہ سزا کاٹنی پڑے گی۔ تو یہ بتایا جس شخص کے پلڑے وزنی ہوں گے تو کیا ہوگا، یعنی پلڑے کون سے والے وزنی ہوں گے، اچھے اعمال کے پلڑے وزنی ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا۔ اور من پسند زندگی کون سی ہے، جنت والی زندگی، جنت میں ہوگا وہ۔ اور آگے کیا کہتے ہیں، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، یعنی اچھے اعمال والے پلڑے جو ہیں اس کے ہلکے ہوں گے، ترازو ہلکا ہوگا، اور اس کے برے اعمال والے پلڑے جو ہیں وہ بھاری ہوں گے، تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ایک گہرا گھڑا ہوگا۔ جنت اللہ تعالیٰ نے سیڑھی بنائی ہے ہموار، اور جہنم کو ایسا بنائی کہ وہ گھڑوں کی صورت میں، کہ انسان ایک جگہ سے نکلتا ہے دوسرے گھڑے میں گرتا ہے، تیسرے گھڑے دوسری جگہ سے نکلتا ہے تیسرے گھڑے میں گرتا ہے، تو وہ گھڑے میں ہوگا۔ اب اپنے اعمال کے بقدر کے جتنا برا کام کیا ہوگا اس نے، اسی کے حساب سے وہ گھڑے میں گرا ہوا ہوگا۔ وما ادراک ما ہی، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گھڑا کیا چیز ہے، یعنی بس ہم تصور کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ دیکھیے دنیا کی آگ ہوتی ہے نا، ہمارے ہاتھ میں لگتی ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ، 70 گنا تو سمجھانے کے لیے بتایا، لیکن پتہ نہیں کئی ہزار گنا ہو سکتا ہے زیادہ۔ بس جیسے مثال کے طور پر یوں سمجھے کہ دنیاوی آگ اگر ہمارے پاؤں پہ لگتی ہے تو پاؤں جلتا ہے، اس سے ہمارے جسم کے کوئی اور حصہ تھوڑی جلتا ہے، لیکن جو جہنم کی آگ ہوگی وہ اتنی خطرناک ہوگی کہ اس سے اگر ہمارے جوتوں میں لگائی جائے گی ہمارے پاؤں جلیں گے
تو ساتھ ساتھ ہمارا دماغ جو ہے وہ اگلنے لگے گا اسی گرمی کی وجہ سے، اتنی سخت آگ ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ سارا منظر ایسا ہے کہ تمہارے تصور میں بھی نہیں ہے. تو یہ بتایا اچھا حامیہ کیا ماہیہ کیا چیز ہے؟ نار حامیہ، ایک دہتی ہوئی آگ کہ جہنم میں ہر جگہ پہ آگ ہی آگ ہے. تو یہ اس کا ترجمہ اور اس کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو ہمیں بتایا قیامت کا ہولناک منظر کہ اس کے بعد سر جی بتایا. سر جب آپ نے سورۃ الشمس کرائی تھی تو آپ نے کہا تھا اس کا خلاصہ لکھنا ہے، تو اس کا خلاصہ کون سا تھا؟ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اس کا خلاصہ وہ تھا نا بیٹا جو میں نے آپ کو آڈیو کے اندر بتایا تھا، اس کو سن کے اس کو آپ پاؤز کر کے اس کو پھر اپنے حساب سے لکھتے رہے. سر یہ میری سیکنڈ کلاس ہے نا، میں حفظ سے آیا تھا اچھا اس لیے میں نے شروع کا کام نہیں کرا تھا. جو آپ نے سب سے پہلے سورت کرائی ہوگی نا وہ نہیں کرا تھا. اچھا کوئی مسئلے کی بات نہیں، آپ جو سالک سے کوآرڈینیٹ کر لیجیے گا، سالک نے کام کر لیا ہوگا وہ آپ کو سینڈ کر لے گا، اس سے واٹس ایپ پہ آپ اس سے بات چیت کر لیجیے. ٹھیک ہے، یا گروپ میں جو ہے بیٹا سالک آپ نے جو کام کیا ہے اس کو سینڈ کر دیجیے گا. ٹھیک ہے، تاکہ میں بھی دیکھ لوں اور وہ بھی چیک کر لیں، ٹھیک ہے سر. وہ بھی کام کر لیں. خلاصہ ترجمہ دونوں کر لیے میں نے سورہ ہاں شمس کا. تو میں نے جو اس کا بتایا نا ہاں کہ جیسے اس کا تو اس کی فضیلت تو سورہ حشر کی لکھی ہوئی تھی کتاب میں، تو وہ تو ایسے ہی لکھی تھی. اور بلکہ میں نے کہا تھا وہ نہیں لکھیں گے، وہ ہم سوال میں کریں گے. لیکن آپ کے سامنے سوال بھی ہے کہ سورہ حشر کے آخری 3 آیات کی فضیلت تحریر کریں، وہ تو اس وقت آ جائے گا. باقی سورہ شمس کا میں نے آپ کو خلاصہ ایک بتایا تھا چھوٹا سا مختصر سا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیا اور اب شمس کا کیا سوال مطلب. سوال نہیں کریں گے. ہاں وہ سوال جواب بھی کریں گے بیٹا انشاءاللہ. اور اس صورت کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قیامت کے ہولناک منظر کو بیان کیا ہے کہ اس کے اندر جب دنیا ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم سے پہلے ایک میدان قائم کریں گے جس کے اندر ہم سب کا حساب کتاب ہوگا. اور وہ بڑا جو منظر ہوگا دل دلانے والا ہوگا، اسی منظر کو القاریہ کہتے ہیں. اور اس کے اندر یہ ہوگا کہ جو اچھا عمل کر لے گا اس کا نام تراویح کا پلہ بھاری ہو جائے گا تو وہ جنت میں جائے گا، اور جو برا عمل کرے گا اس کا پلہ برا والا بھاری ہو جائے گا تو وہ جہنم میں جائے گا. اور یہ کہ جو وہ کہاں جہنم کیا ہے، گھڑا ہے، اور گھڑا کیا ہے وہ آگ ہی آگ ہے. اس کا پورا خلاصہ یہ بتا ہے. ٹھیک ہے، سکندر آیا بھائی بڑی دنوں کے بعد. باقی اب سوال نمبر 1 اور 2. ٹھیک ہے، آج ہم جو ہے سوال کی جو ہے 2 سوال ہیں اور کیا کہتے ہیں تیسرا سوال تو ظاہر سی بات ہے آپ لوگ کر ہی رہے ہوں گے، اس کی مشق وغیرہ ساری چیزیں. تو سوال نمبر 1 کا جواب میں آپ کو کروا رہا ہوں، آپ اس کو دیکھیے گا. سوال نمبر 1 کوئی پڑھ کے سنائیں ذرا جلدی سے. سورۃ الشمس سورہ میں شمس کتنی میں آیات کتنی ہیں؟ آیات ہیں اور کی کیا معنی ہیں؟ سورہ شمس میں کتنی آیات ہیں اور الشمس کے کیا معنی ہیں. اس کا بڑا ہی آسان سا سوال اور جواب ہے، میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں، اس کو دیکھیے گا ذرا. یہ دیکھیں اسکرین نظر آ رہی ہے آپ کو؟ تو سوال میں یس لکھتا سر. ہوں جی. جی سر. سوال نمبر 1. سورۃ الشمس میں کتنی آیات ہیں اور الشمس کے کیا معنی ہیں؟ یہ آپ کا سوال ہے. جواب سب سے پہلے کون بتائے گا کہ الشمس کی کتنی آیات ہیں؟ کون جواب دے گا اس کا؟ سر سورۃ الشمس کی 15 آیات ہیں اور شمس کا مطلب سورج ہے. سورج ہے. ہاں بہت اچھا جواب ہے. کس نے جواب دیا تھا یہ والا؟ سر ایسا ہاں گڈ، بہت اچھا جواب سر دیا. میں نے بھی دیا تھا ہاں سارے. صحیح ہے، 2-3 نے سالک نے بھی جواب دیا تھا، میں نے بھی سنا. تو اس کا جواب اسی طرح سے لکھیں گے کہ سورۃ الشمس میں
15 اور ساتھ میں اس کے آپ بریکٹ میں گنتی والا بھی لکھ دیں گے 15 آیات ہیں. یہ پہلے شک کا جواب ہو گیا. اور دوسرے کا اور الشمس کا معنی سورج ہے. ٹھیک ہے، یہ سوال نمبر 1 کا جواب ہو گیا. سوال نمبر 2 آپ کا جو ہے وہ بک میں لکھا ہوا ہے سورہ حشر کی آخری 3 آیات کی فضیلت تحریر کریں. سورہ حشر کی آخری 3 آیات کی فضیلت تحریر کریں. یہ جواب آپ کا لکھا ہوا ہے بالکل سورہ حشر کی جو ابتدا ہو رہی ہے کہ سورہ حشر کی آخری آیات اور حضرت معقل بن یسار، تو یہ پورا پیراگراف جو ہے وہ اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے اس کے اندر. تو اس کو آپ لکھیں گے، میں اس کی نشاندہی کر دیتا ہوں کہ اس کو کہاں سے لے کے آپ کو کہاں تک لکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ یہ جواب تو سمجھ میں آ گیا نا؟ تو اس کو یہاں سے دیکھ کے آپ کر یس لیجیے گا. سر. اب دوسری چیز میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس کا جواب کہاں سے لے کے کہاں تک ہے. یہ دیکھیے گا، اسکرین نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر آ رہی ہے. ہاں، تو جی اس سر. ہاں اس کا جواب آپ کو Yes, sir. یہاں سے یہاں سے لکھنا ہے کہ دیکھیں سوال پہلے دوبارہ سمجھ لیں. سوال آپ کا یہ تھا کہ سورہ حشر کی آخری 3 آیات کی فضیلت تحریر کرے، اور یہ جو فضیلت لکھی ہوئی وہ سورہ حشر یہ جو صورت ہے اسی کی آخری 3 آیات کی فضیلت ہے. آپ یہاں سے لکھنا شروع کریں گے. حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح کو 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں جو شام تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے. اور اگر اس دن اس کا انتقال ہو جائے تو شہادت کی موت حاصل ہوگی. اور جو شخص شام کو یہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرماتے ہیں جو صبح تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے. اور اگر اس شام میں وہ مر جائے تو شہادت کی موت حاصل ہوگی. یہاں تک، بس یہاں تک آپ لکھیں گے اپنی کاپی میں. یہ سوال لکھنے کے بعد سوال نمبر 2 آپ پہلے لکھ لیں گے سورہ حشر کی آخری 3 آیات کی فضیلت تحریر کریں، تو آپ جواب میں لکھ کے پوری یہاں سے لے کے یہاں تک لکھ دیں گے. یہ ہو گیا سوال نمبر 2 کا جواب. اور سوال نمبر 3 تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ترجمہ آپ کو آہستہ آہستہ یاد کرنے، کیونکہ ترجمے جو ہیں وہ پیپر میں آتے بھی ہیں اور پوچھے بھی جاتے ہیں. تو ہم نے 3 صورتیں کی ہیں. ایک صورت سورہ عادیات ہم نے اسکپ کر دی، تو یہ آپ کا چیپٹر مکمل ہو گیا الحمدللہ. اور اس کی جو ہے مشقی سوال جواب بھی وہ الحمدللہ آج ہم نے کر دیا. ٹھیک ہے، تو اب کوئی بات کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہو یا پوچھنی ہے؟ سر یہ سوال جواب کرنے ہیں ہاں بیٹا، سورہ کاپی میں قاریہ، اور سورہ قاریہ کا کوئی کام نہیں ہے؟ نہیں، سورہ قاریہ میں بھی آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اس کی جو میں نے آپ کو فضیلت وہ بتائی نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیا. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کا ہولناک منظر ہے اس کو بیان کیا کہ اس دنیا کو ختم ہونے کے بعد اور جنت اور جہنم سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک میدان قائم کریں گے جہاں پہ لوگوں کا حساب کتاب کیا جائے گا. اس کا نام حشر ہے. اسی کے منظر کو اس صورت کے اندر بیان کیا ہے. تو یہ اس کا خلاصہ ہوگا. یہ خلاصہ بھی آپ لکھیں گے القاریہ لکھ کر، اس کا چھوٹا سا خلاصہ. ٹھیک ہے، اب جیسے میں نے جی سر. ویڈیو کے اندر 2-3 مرتبہ بتایا تو آپ اس کو سن لیں گے، سنتے جائیں گے، پاؤز کرتے جائیں گے، اس کو لکھتے جائیں سر گے. صدر جی، قاریہ کی پوری صورت تو نہیں لکھتی. اس کا جو ہے نا ترجمہ لکھنا ہے آپ کو، نہ اس کا جو ہے وہ صورت لکھنی، کچھ بھی نہیں لکھنا. جیسے آپ نے سورہ شمس کا کیا تھا کہ اس کا صرف جو ہے آپ نے وہ لکھا تھا کہ اس کا شان نزول. اگر نہیں لکھا ہے تو سالک جو ہے اس کام کو شیئر کر دے گا، پھر وہ جو ہے آپ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے،
تو اس میں صرف خلاصہ لکھنا ہے. ہاں اس میں صرف خلاصہ لکھنا ہے اس کا کہ سورہ قاریہ جو ہے وہ کس طرح سے نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا بتایا. ٹھیک ہے, اور کوئی بات ٹھیک ہے پوچھنی سر. ہے؟ تو اس میں ترجمہ نہیں لکھنا نا. نہیں اس میں ترجمہ نہیں لکھنا. ٹھیک ہے, چلیں یہ ہماری کلاس ہو گئی آج کی مکمل, اور پہلا چیپٹر مکمل ہو گیا. دوسرے نمبر پہ چیپٹر ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام آ رہے ہیں ان میں سے پھر ہم کچھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.